اچھا، تو بانی پاکستان محمد علی جناح نے آخر نوجوانوں سے کیا توقعات رکھی تھیں؟ آج ہم ان کے ایک بہت ہی تاریخی پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور یہ صرف ایک تقریر نہیں تھی، بلکہ یہ تو ایک نئے ملک کی بنیاد رکھنے والی نسل کے لیے ایک بالکل واضح روڈ میپ تھا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس میں آج بھی ہمارے لیے کیا سبق چھپا ہوا ہے۔ تو یہ الفاظ کہے گئے تھے 13 اپریل 1948 کو اسلامیہ کالج پشاور میں۔ ذرا سوچیں اس وقت کے بارے میں۔ پاکستان کو بنے ہوئے ابھی 1 سال بھی پورا نہیں ہوا، اور ملک کا بانی ملک کی سب سے بڑی امید یعنی نوجوانوں سے سیدھا بات کر رہا ہے۔ یہ جو متن اس وقت سامنے ہے، یہ اسی تاریخی تقریر کا حصہ ہے۔ تو پھر سوال وہی ہے کہ بانی قوم آخر اپنی آنے والی نسلوں سے چاہتے کیا تھے؟ ان کے الفاظ میں آج ہمارے لیے کیا گائیڈنس، کیا رہنمائی موجود ہے؟ چلیں، سب سے پہلے قاعدے کے پیغام کی جڑ کو، اس کی بنیاد کو سمجھتے ہیں۔ انہوں نے اپنی بات شروع ہی ایک ایسی چیز سے کی جو کسی بھی قوم کو بنانے کے لیے آپ کہہ لیں سب سے ضروری ہے، اور وہ ہے اپنی نوجوان نسل پر بھروسے کا اظہار۔ دیکھیں، وہ اپنی بات کا آغاز کتنے پازیٹیو طریقے سے کر رہے ہیں۔ بالکل صاف کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو اپنے نوجوانوں پر اور خاص طور پہ اسٹوڈنٹس پر فخر ہے، اور یہ صرف کوئی تعریف نہیں ہے، یہ دراصل ایک بہت بڑی ذمہ داری کا احساس دلانا ہے کہ بھئی قوم کا مستقبل اب انہی کے ہاتھوں میں ہے۔ لیکن بات صرف فخر کے اظہار پر ختم نہیں ہوتی۔ قائد یہاں رکتے نہیں ہیں، وہ اس فخر کو ایک پریکٹیکل شکل دینے کے لیے ایک واضح روڈ میپ بھی دیتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ مستقبل کی تیاری کے لیے نوجوانوں کے اصل کام، ان کے فرائض کیا ہیں۔ اور یہاں ایک بہت ہی اہم بات ہے۔ قائد کے مطابق نوجوان صرف ملک کا فیوچر نہیں ہے، بلکہ وہ اس فیوچر کے آرکیٹیکٹ ہیں، اس کے معمار ہیں۔ اور یہ فرق، یہ بہت گہرا ہے۔ مطلب یہ کہ مستقبل کوئی خود بخود نہیں بن جائے گا، بلکہ اسے بنانے کی، اس کی تعمیر کرنے کی ذمہ داری نوجوانوں پر ڈالی جا رہی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس تعمیر کے لیے ٹولز کیا ہیں، اوزار کیا ہیں؟ اس سلائیڈ پر ان کے الفاظ بالکل صاف ہیں: نظم و ضبط، تعلیم اور تربیت۔ آپ سمجھیں کہ یہی وہ 3 پلرز ہیں، وہ ستون ہیں جن پر ایک مضبوط مستقبل کی پوری عمارت کھڑی ہو سکتی ہے۔ تو ان کی ہدایات کو ہم ان 4 پوائنٹس میں دیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 1، نظم و ضبط یعنی ڈسپلن۔ نمبر 2، تعلیم یعنی ایجوکیشن۔ نمبر 3، تربیت یعنی پریکٹیکل ٹریننگ۔ اور چوتھا جو بہت اہم ہے وہ ہے صبر۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ آگے چل کر صبر آزما مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا، اور یہ چاروں چیزیں مل کر تیاری کا ایک مکمل پیکج بناتی ہیں۔ اچھا، اب آتے ہیں تیسرے حصے کی طرف، اور یہ حصہ صرف ایکشن کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کردار یعنی کیریکٹر کے بارے میں۔ کیونکہ قائد یہ بات اچھی طرح جانتے تھے کہ صرف تعلیم اور ٹریننگ کافی نہیں، اگر کردار مضبوط نہ ہو تو کوئی بھی قوم آگے نہیں بڑھ سکتی۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ کردار کے وہ پلرز کیا ہیں۔ یہاں قائد ایک بہت ہی سخت وارننگ دیتے ہیں۔ وہ ڈس یونٹی کو، انتشار کو سب سے بڑا خطرہ قرار دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اپنی صفوں میں اتحاد اور مضبوطی پیدا کرو۔ مطلب ان کے لیے یہ بات بالکل کلیئر تھی کہ اگر قوم ایک نہیں ہے تو ساری تعلیم، ساری ٹریننگ سب بیکار ہے۔ اتحاد ہی وہ دیوار ہے، وہ قلعہ ہے جو ہر اندرونی اور بیرونی خطرے سے بچا سکتا ہے۔ اس کے بعد وہ نوجوانوں سے ایک بہت ہی بنیادی، بہت ہی گہرا سوال کرتے ہیں: تمہارا اصل کام کیا ہے؟ اور سچ پوچھیں تو یہ ایک ایسا سوال ہے جو آج بھی ہر نوجوان کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ قائد اس کا جواب بھی خود ہی دے دیتے ہیں۔ ان کے مطابق اصل کام ہے ان 4 لائلٹیز کو، ان 4 وفاداریوں کو پورا کرنا۔ پہلی اپنی ذات کے ساتھ، دوسری اپنے والدین کے ساتھ، تیسری اپنے ملک کے ساتھ، اور چوتھی وفاداری اپنی تعلیم کے ساتھ۔ مطلب اپنی پوری توجہ صرف اور صرف علم حاصل کرنے پر لگانا۔ ان کے نزدیک یہی وہ بنیادی ذمہ داریاں تھیں جو ہر چیز سے پہلے آتی ہیں۔ تو ان سب باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اب ہم اپنے آخری اور شاید سب سے اہم سوال کی طرف آتے ہیں۔ قاعدے کا یہ پورا پیغام آج کے زمانے میں ہمارے لیے آخر کیا معنی رکھتا ہے؟ اگر ہم پورے پیغام کو سمرائز کریں تو ویژن بالکل کلیئر تھا۔ ایک ایسی نوجوان نسل چاہیے جو ڈسپلنڈ ہو، ایجوکیٹڈ ہو، اور جس کی بنیاد ایک مضبوط کردار اور پکی وفاداریوں پر رکھی گئی ہو۔ اور ہم اس تجزیے کو اسی سوال پر ختم کرتے ہیں۔ 75 سال سے بھی زیادہ پرانے یہ اصول آج کے نوجوانوں کے لیے کیا معنی رکھتے ہیں؟
کیا نظم و ضبط، تعلیم، اتحاد اور وفاداری کی یہ پلرز آج بھی ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں؟ اس سوال کا جواب کوئی اور نہیں دے گا بلکہ آج کی نسل کو اپنے عمل سے دینا ہوگا۔